یہ دو واقعات سنا ہوا ہے نا. جناب ایک دو جناب کے پاس پہنچے, کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام کریں, آج کی شب میں پہرا دے دوں. ابھی تو 9 برس کا سینہ ہے, صفین 11 برس میں ہے, صفین 11 برس میں ہے. تو جب جناب امیر نے دیکھا کہ بیٹا آمادہ ہے کہ پہرا دے گا, کہا میرے لال پہرا کس انداز میں دو گے, باغ میں کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے. کہا بابا ایسا ہی ہوگا. کہا بیٹا اگر کوئی آیا اور داخل ہونے لگا تو کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ اجازت دیجئے میں تلوار نکال لوں گا. کہا میرے لال تمہیں اجازت ہے, تم داخل نہ ہونے دینا, تمہیں اجازت ہے کہ تم تلوار نکال لینا. کہا ٹھیک ہے بابا ایسا ہی ہوگا. 9 برس کا سن ہے, اب کیا عالم رہا ہوگا. ادھر جناب عباس نے پہرا دینا شروع کیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے باغ کی طرف بڑھنے لگا. تو جناب عباس نے دور سے دیکھا, کہا آنے والے وہیں سے واپس پلٹ جا, باغ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. سوار نے نہیں سنا, وہ اور آگے بڑھا. جناب عباس قریب آئے, کہنے لگے کہ میں نے تجھ سے منع کیا کہ باغ میں نہ جانا, اور میرے بابا نے اجازت دی ہے. کیا کہنے میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا مدد کر دوں. کیا کہا؟ بابا نے اجازت دی ہے کہ تلوار نکل آئے. تو بھائی اتنا کہا تو کہا میں باغ میں تو جاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے. انہوں نے تلوار نکال لی. تلوار نکلی تو سوار نے بھی تلوار نکال لی. اب معاملہ شروع ہو گیا. وہ جانا چاہتا ہے, یہ روک رہے ہیں. اب اس میں جنگ شروع ہو گئی. آنے والے نے حملہ کیا, ادھر غازی نے روکا, ادھر غازی نے حملہ کیا, ادھر آنے والے نے روکا. یہ سلسلہ چلتا رہا, بار پر بار ہوتے رہے. یہ سارا مرحلہ جاری رہا. اب ادھر ایک واقعہ اسی میں ایک یوں جڑا ہوا ہے کہ وہیں ایک کسی سپاہی کی زوجہ جو ہے, وہ جب سپاہی آیا تو رات میں تنور پر چلی تھی کہ وہ جا کے روٹیاں بنوا لائے. جا کے وہ آٹا لے کے گھر سے چلی جا رہی تھی تنور پر, دیکھا کہ 2 جوان لڑ رہے ہیں اور اس انداز سے لڑ رہے ہیں کہ اللہ جانے میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا. میں صرف سوچتا ہوں کہ وہ دونوں جوان کس انداز سے لڑ رہے ہوں گے کہ دیکھنے والی اپنا کام بھول گئی, وہیں گوشے میں کہیں بیٹھ گئی اور جنگ دیکھنے لگی. آخر یہ لڑ کیسے رہے ہیں, بڑے اطمینان سے لڑ رہے ہیں. اور ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, کبھی ادھر سے سوار جا رہا ہے, کبھی ادھر سے سوار, اور باقاعدہ جنگ چل رہی ہے. عزیزان گرامی ادھر کرتے کرتے جب صبح قریب آنے لگی تب اسے یاد آیا کہ میں تو روٹی لگوانے جا رہی تھی. اب جو کہ تندور پر تندور بند ہو چکا تھا. اب جب واپس گھر اپنے پہنچی رات میں تو شوہر نے پوچھا روٹی لگوا کے لائی؟ تو کہا میں تو بھول ہی گئی تھی, جب میں گئی تو وہاں تندور بند ہو چکا. بھول گئی تھی, تو گئی کہاں تھی؟ اسے غصہ ہے, وہ بھی سپاہی تھا. ارے تماؤ تباہ ہے. اب ہوا کیا کہ تو میں ہوئی ہوگی, یوں ہی تو کوئی تلوار نکالے گا نہیں. اسے غصہ آیا, اس نے تلوار نکال دیا زوجہ پر, اور زوجہ پر جیسے ہی تلوار لے کے چاہا کہ برس پڑے تو زوجہ کہتی مجھے کچھ سمجھ ہی میں نہ آیا, دیوار پر دوسری تلوار لگی تھی, میں نے اسے نکال لیا. میں نے وہ تلوار نکالا تو اب وہ ذرا دیکھا اس نے, تو اس نے ہم پر وار کیا. میں نے اس کے وار کو روکا, اس نے پھر وار کیا, پھر روکا. وہ وار کرتا رہا, میں روکتی رہی. آخر میں جھلا کے اس نے تلوار پھینکی. یہ بتا تجھے تلوار چلانا سکھائی کس نے؟ اب اس کے بعد اس نے تلوار رکھ دی. کہ مجھے سکھائی کسی نے نہیں ہے, میں یہی تو بتا رہی تھی. میں گئی, میں بھول گئی, وہاں 2 جوان لڑ رہے باغ کے کنارے, میں ان کی جنگ دیکھ رہی تھی. جب تو نے مجھ پر تلوار اٹھائی تو پتہ نہیں میرے ذہن میں وہی منظر گزرا, میں نے ویسے ہی تلوار نکال کے تیرا مقابلہ کیا. واقعہ پڑھ دیا جاتا ہے, سن لیا جاتا ہے, مگر ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جن کی شمشیر زنی کا انداز یہ ہو جو دیکھ لے وہ چلانے لگے. کہاں لڑ رہا ہے, چلو مجھے لے کے چلو, جلدی لے کے چلو, بس ختم, یہ تمیز کی منزلیں ختم ہو گئی. وہاں پہ آئے, مجھے دیکھا کہ وہ دونوں جوان لڑ رہے. اچھا ہوا کیا, میں نے جو ابھی خندق کا واقعہ سنایا, امر وار پر وار کرتا رہا, کڑی سے کڑی ملائی ہے, وار پر وار کرتا رہا, تقریباً 70 وار کر چکا تھا. تو بس مولا نے دیکھا بس یعنی 70 تک اس کی حد ہے, کہا آپ سنبھل. اب مولا نے وار کیا تھا امر پر, تو جناب امیر نے یہ وار جو ہے سکھایا تھا جناب عباس کو. جب ساری رات گزر گئی تو ایک مرتبہ جناب عباس نے گھوڑے کو موڑا, اور اس کے بعد جو آئے آمادگی کے ساتھ کہ اس پر وار کرے, جیسے ہی وار کیا تو وہ وار رک گیا. جب وار رکا تو عباس نے کہا بابا نقاب ہرا.
کس نے روکا؟ سنیے، ددیال بھی بہادر، ننیحال بھی بہادر. 2 منٹ لگیں گے، خاکہ کھینچ رہا ہوں. ددیال ننیحال کی شجاعت کے وارث عباس ہیں، بڑے ہیں. ددیال کی شجاعت کے وارث حسین موجود ہیں. توجہ، ددیال آپ بہتر جانتے، ننیحال میں بھی جناب عباس کے پرنانا جناب عامر کے لیے مشہور تھا. لائب السنہ، یہ وہ ہیں جو نیزوں سے کھیلنے والے ہیں. شجاعان عرب ان کا نام اپنی تلواروں میں لکھواتے تھے، اور نیزے سے کھیلنے والا ان کا لقب تھا. اور یہاں تک ان کے لیے مشہور تھا جناب عامر کے لیے کہ اگر میدان جنگ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا خالی ہاتھ چلے جاتے تھے، اور جب حملہ ہوتا تو انہی میں سے کسی کا نیزہ لے کے سب پہاوی ہوتے تھے. تو نیزوں سے کھیلنے والا، توجہ کیجیے گا. تو ادھر شاید یہی وجہ ہو. ننیحال کی شجاعت، ددیال کی شجاعت، آمادہ ہیں آپ؟ دونوں طرف سے شجاعت. اب بھی نہیں سمجھے کہ حسین نے نیزہ دے کے کیوں بھیجا تھا؟ نیزے سے کھیلنے والے کا نواسا ہے، نیزہ دے کے بھیجا. تو یہ نیزہ یاد رکھیے گا، ابھی آئے گی ایک بات اور. تو جناب عباس علیہ السلام اب وہاں، لیکن جب کربلا پہنچے ہر جگہ حسین روکتے رہے، بھائی یہ کربلا نہیں ہے، ابھی کربلا نہیں ہے. اب جب کربلا پہنچ گئے تو خیمے ہٹا لیے جائیں. جناب عباس نکلے. آپ کو معلوم ہے بنی ہاشم کے جوانوں کا کتنا چرچا تھا. یہ کربلا میں جو 9 لاکھ کا لشکر آپ دیکھ رہے ہیں، اس سب میں عام تھی یہ بات کہ حسین کے ساتھ عباس ہیں، جس کی نظروں میں لاکھوں کا لشکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور شمر کو بھیجا گیا. ہیبت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو بس یوں سمجھیے کہ حسین خیمے میں آئے، زینب عباس کو غیظ آ گیا. تھوڑا اس انداز سے سن لیجیے گا تاکہ مجھے لگے بات پہنچ رہی ہے. عباس کو غیظ آ گیا ہے، اب کربلا ہے، بہن تم رکو. حسین کون ہے؟ حجت خدا، امام خود میں اپنے وجود میں کافی ہے ہر چیز کے لیے، وہ سب سے افضل والا ہے، کسی کی ضرورت نہیں. آمادہ ہیں آپ حضرات؟ کسی کی ضرورت امام کو نہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ امام اگر روکتے تو کیا جناب عباس نہیں بولو تو بھائی تھوڑا سا آواز آ رہی ہے آپ تک؟ صلوات پڑھیے ورنہ موضوع یہیں سے بدل جائے گا. ابھی یہاں سے بات تبدیل ہو جائے گی. تھوڑا آمادہ ہو کے سن لیجیے جہاں تک لے کے جا رہا ہوں آپ کو. ایک اور صلوات پڑھیے بلند ترین. جناب ابا، امام کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کی، آہستہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن امام نے آ کے بہن سے فرمایا بہن عباس کو روکو. تو جناب فضا کیوں؟ عباس کو غیظ آ گیا. ہیبت کا عالم کیا تھا ابھی محسوس کیجئے گا. غیظ آ گیا. ایک شعر بلکہ اختر صفوی کا مجھے یاد آیا، کہیے میں سنا دوں، لیکن یہ شعر بتائے گا کہ کتنی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے. پوری طرح آمادہ ہو کے سنیے گا. غیظ اور امام کا بہن سے یہ فرمانا، جبکہ امام خود اپنے آپ میں کافی ہے. توجہ ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ عباس کے جلال کا طوفان روکنے. سب آمادہ ہو کے سنیے گا، بات پہنچے تو ضرور بولیے گا. عباس کے جلال کا طوفان روکنے زینب مدد کو آؤ، اکیلا حسین ہے. صرف یہیں تک بات نہیں ہے، آپ اس کو محسوس کریں. ادھر بہن نے پیغام بھیجا اور جناب عباس کے سامنے لشکر ہے. تو غازی کی ہیبت کا عالم یہ کہ بس تلوار نکالی، ایک خط کھینچا. کیا کہنے مجھے یہ خط دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں تک پہنچا. ایک خط کھینچا
اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس خط کو پھر پوچھ رہا ہوں، کسی نے پار کیا؟ نہیں، بڑے آہستہ سے آپ بول رہے ہیں، کوئی گنجائش ہو تو بتائیں۔ میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، شجاعت اپنی جگہ، ہیبت اپنی جگہ، خط کھینچ کے اگر جڑی کھڑا رہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہیبت ہے، مگر تم سمجھے نہیں، یہ عباس ہے، خط کھینچ کے رکے نہیں، چلے گئے، پتہ یہ چلا عباس کی حضوری میں جو ہیبت ہے وہی غیبت میں ہیبت ہے۔ کہاں سے آپ مولا رکے تو نہیں اور چلے گئے، اس کا مطلب کوئی آگے کسی کی مجال نہیں کہ خط پار کر لے، کیوں؟ وہ خط نہیں ہے، اس ایک لکیر میں سب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ سامنے رہے شیر تو سمجھ میں آتا ہے، لکیر کھینچ کے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے عباس وہ ہے جو سامنے حاضر رہے تب بھی وہی ہیبت ہے، نہ رہے سامنے غیبت ہو تب بھی وہی ہیبت ہے، یعنی عباس کی حضوری حاضری میں بھی ہے، غیبت میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے 8 محرم کو آپ نظر جب کرتے اسے حاضری کہتے ہیں۔ غازی کی حاضری وہی ہیبت ہے، اور وہ ہیبت آج تک برقرار ہے، منزل دور ہے، صرف اشارے کر کے گزر رہا ہوں مگر بولیے گا، ہیبت کا یہ عالم ہے، آج بھی کوئی عباس کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ توجہ ہے؟ ادھر خط کھینچا، نہ جانے کتنے نشیب و فراز آئے گئے، نہ جانے کتنے نشیب و فراز آئے گئے، حسین والے کسی سے نہیں مٹائے گئے۔ آ گئے منزل کی طرف، یہ پڑھ دوں ایک شعر، نہ جانے کتنے نشیب و فراز آئے گئے، حسین والے کسی سے نہیں مٹائے گئے، جہاں جہاں سے بھی گزرا ہے تعزیے کا جلوس، وہاں زری سے پہلے علم کے سائے گئے۔ کہ جہاں جہاں سے بھی گزرا ہے تعزیے کا جلوس، امانو کے سنیے کی شیخ پڑھنا ہے، تعزیے کا جلوس، وہاں زری سے پہلے علم کے سائے گئے۔ تو زمیناں شیر کا خط کھینچنا بتاتا ہے کسی کے خوف سے خیمے نہیں ہٹائے گئے۔ زمیناں شیر کا خط کھینچنا بتاتا ہے کسی کے خوف سے خیمے نہیں ہٹائے گئے۔ توجہ، اب یہ عباس علی پروان چڑھا رہے ہیں، اور ایک موقع آیا جنگ صفین کا، جہاں علی کے سارے بیٹے علی کے ساتھ موجود ہیں، جناب امیر سارے بیٹوں کو لے کے پہنچے، مالک اشتر ہے ساتھ ساتھ۔ مختصر تعارف اگر آپ جلدی جلدی سن لیں، بڑی عظیم جنگ ہے اور بہت دنوں تک چلی ہے، کم سے کم کی تعداد 6 مہینے ہے، ورنہ 1.5 سال تک کی روایات ہیں۔ 6 مہینے، اچھا ہوئی جنگ کیوں؟ وہ ایک ارے جنگ کیا سیدھی سیدھی بات ہے، قبض علی کا مرحلہ، اس کو نام آپ کوئی بھی دے دیجئے،
کہ فلاں کے قتل کا بدلہ اور فلاں کے قتل کا بدلہ، کچھ نہیں. یہ وہی والی بات ہے کہ قسم کھائی تھی کسی نے کہ ان تینوں کو مارا جائے گا. علی کے قتل کے بعد کسی کو قسم یاد نہ رہی. تاریخ یاد آ گئی آپ کی رمضان مبارک والی کہ وہاں سے. بلکہ حقیقت یہ کہ اب سلسلہ یہاں تک پہنچا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ذیلحج کے مہینے میں، اگر نہ دیکھا ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ اور اس پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. ہم نے تو وہ پوسٹر بھی دیکھا تھا اپنی آنکھ سے کہ آپ ادھر غدیر ہو رہی ہو، ادھر یوم شہادت کا پوسٹر لگا. سمجھ گئے آپ؟ ارے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے؟ علی کے بغض میں یہ تو پتا چلا کون کب مرا. ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے یہ بھی پتا چل جائے کب پیدا ہوا تھا. نہیں سمجھے ابھی یہاں دھیرے دھیرے. مگر یہ پوسٹر میں نے دیکھا جو میں نے محسوس کیا، ایک تو 18 ذیلحج عید غدیر، ہم خود اپنی دھن میں تھے، تو میں نے جو محسوس کیا پوسٹر پہ کہ آج غدیر ہے پوسٹر پہ، تو میرے دل میں یہ آیا کہ ایک ہی نام کیوں ہے؟ اگر تینوں نام لکھ دیے ہوتے تو غدیر ہی کا دن تو تھا جب سب کے ارمان نکل گئے تھے. جو ہے نا تو میں آپ کرنا یہ چاہ رہا ہوں فلاں کے قتل کا بدلہ اور یہ وہ جتنی بھی سازشیں تاریخ ہے اگر آپ نکال کے رکھا کرتا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سب کو یعنی خود تخت پر موجود ہے. کسی کو معذور کرنے ہو تو ان کا حق ہی ہے. وہ سلسلہ بھی سب کو یکجا کیا اور تقریباً 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر سمیٹ کے صفین یہ عرب رقہ سے جب پار کریں گے آپ تو یہاں پہ صفین کی وہ شروعات ہو جاتی ہے، ادھر جو نہر ہے شام میں، تو یہ سلسلہ وہاں پہ. تو جناب امیر اتنا پہنچے تو اپنا لشکر لے کے توجہ کیجیے گا. جب پہنچے تو اب آپ یہاں سے کڑی ملائیے گا، مختصر کر رہا ہوں میں. تو اتنا لمبا عرصہ اور یہ وہ جب مولا خیرات پہنچے ہیں تو وہاں اس نے حاکم شام نے کیا کیا کہ پہنچتے ہی ساتھ نہر پر قبضہ کرو. کیوں کرو؟ علی کو پانی نہیں دیں گے. دائیں بائیں ذرا اسم کرتے رہیے گا، آنکھیں سب کی میری طرف. علی کو پانی نہیں دیں گے تو عمرو عاص نے کہا تھا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ علی گھاٹ پر ہو اور پیاسے ہوں. یہ کر کیا رہا ہے؟ کہا نہیں علی کو پانی نہیں دیں گے اور گھاٹ پر پہرا. ادھر مولا متقین ادھر خیمے نظم ہے سب اپنا. تو ایک مرتبہ لشکر پڑا تھا مولا کے ساتھ، تو اس کے مرتبہ پوچھا کہ مالک نے کہا مولا گھاٹ پہ کہاں ذرا اتمام حجت کر لیں. کہا مولا اجازت دیجئے، ابھی لمحوں میں یوں چھین لیتے ہیں گھاٹ. اب یہاں سب مردانگی کی باتیں ہیں، لہجہ آپ چلتے رہیے گا ساتھ میں. کہا مولا اجازت دیجئے یوں لمحوں میں گھاٹ. تو ساسا بن سوہان عبدی آ گیا ہے. یہ کہہ کہ جیسے ہی مالک اشتر ہٹے تو مولا نے جب فرمایا تو ساسا بن سوہان عبدی سے کہا کہ جاؤ مالک کا اتباع کرو. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ مالک اشتر کا ایک الگ منصب ہے، ایک الگ لیول ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے خود اپنے آپ میں. خاندان اہل بیت کے لیے کیا مرتبہ ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے پورا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو عرض کروں گا. تو معاذ اتنا کہا کہ مالک نے بولا اجازت دیجیے ابھی لمحوں میں گھاٹ کروں. تو کہا کہ جاؤ کس کی اتباع کرو؟ مالک کی. مالک سمجھ گئے کہ مولا نے اجازت دے دی. مالک ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے میری طرف دیکھنا باقی تمہارا اپنا مقدر ہوگا. گھوڑے پر بیٹھے اپنے میزے کو یوں میدان پہ پھینکا اور